بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کے ضمن میں ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ انسان اپنی زندگی کو کھیل سمجھتا ہے۔ لعب اس کے معنی میں تمام کھیل شامل ہیں۔ کھلاڑی کو بھی لاعب کہا جاتا ہے اور اس کا استعمال قرآن کریم میں 4 مرتبہ ہوا ہے۔ لعب کا معنی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انسان اس کو کھیل سمجھتا ہے، تو دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے بتلائی گئی کہ یہ دنیا کھیل ہے۔ انسان کھیل اس وقت کھیلتا ہے جب انسان فارغ ہو، جب اس کے پاس مصروفیت کا کوئی اور وقت نہ ہو۔ تو اپنی مصروفیت میں اور اپنی فراغت میں انسان کے پیمانے کیا ہیں، اس کا معیار کیا ہے، یہ پتہ لگتا ہے اس حدیث سے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، موت سے قبل اپنی زندگی کو غنیمت اور فائدے کا سامان سمجھ لو۔ شبابک قبل حرامک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ تیسری چیز ہے وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ چوتھی چیز ہے وفراغک قبل شغلک، اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھ لو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس اعتبار سے کہ سورۃ الم نشرح میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں، جب آپ کے پاس مصروفیت کا کوئی اور کام نہ ہو، جب آپ سارے کام کر کے فارغ ہو چکے ہوں، فرغتا، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو اللہ کی عبادت میں خوب جد و جہد کیجئے، خوب لگن کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کریمہ کو ہی آج ہم پڑھیں اور ساتھ میں اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے دن میں بے شمار کام ہوتے ہیں، آپ کی مصروفیت ہے، آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، آپ کے گھر کے کام ہیں اور آپ کے معاشرتی امور ہیں۔ گویا کہ ہمیں مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ اے بندے، دن میں تیرے بے شمار کام ہیں، لیکن رات کا وقت چونکہ فارغ وقت ہے اور تو نے اس میں آرام بھی کرنا ہے، لیکن حقیقی عبادت یہ ہے کہ اپنے فارغ وقت کو نکال کر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں صرف کرو۔ لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، فی زمانہ لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ لعب کے بڑے رسیہ ہیں، کھیل کے بڑے رسیہ ہیں۔ کوئی کسی گیم کے اندر، کوئی کسی سافٹ ویئر کے ساتھ، مثلا یہ کہ کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ کینڈی کرش کھیلتے ہیں، کئی لوگوں کو پب جی کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ ویسے جو ہے وہ ویب سرچ کرتے رہتے ہیں، تو اپنے موبائل کے اوپر گھنٹوں وقت گزار دیتے ہیں، یا لوگوں کے پاس بیٹھ کر سیاسی گفتگو میں کتنے گھنٹے گزار دیتے ہیں، اور اس میں وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اپنی فراغت کو کس طرح سے وہ ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور در حقیقت بعض لوگوں نے اس کو اپنی عادت بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کھیل کو۔ لعب مانا کھیل، کہ دنیا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کھیل ہے، کہیں تم کھیل میں نہ پڑ جانا۔ کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے سامنے آئے کہ لوگوں قیامت قریب آ چکی ہے، اتنی قریب آ چکی ہے کہ جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، میں اور قیامت یوں مبعوث کیے گئے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ ہنسی کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ مذاق میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس فارغ وقت موجود ہو اور وہ اپنی فراغت کے اوقات کسی اور کے نام کر دے۔ یاد رکھیے، جو اللہ آج آپ کو فارغ وقت دے رہا ہے، اگر آپ فراغت میں اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العالمین یہ بندے کو سزا دیتا ہے کہ آپ اپنے فارغ وقت میں اپنا
یہ وقت جس کو بھی دیں گے، وہ آپ موبائل کو دیں، وہ آپ گھر والوں کو دیں، وہ آپ سیاسی گفتگو کو دیں، وہ آپ بیٹھ کر گپے ہانکنے کو دیں، آپ قرآن کو وہ وقت دیں، جس چیز کو آپ اپنا وقت دیں گے وہ چیز آپ کو دے دی جائے گی، اور نتیجتاً قرآن کا رسیہ قرآن پا لیتا ہے، اور جو گپے ہانکتا ہے اس کی یہ عادت اگر آج اس نے 10 منٹ بات کی ہے تو کل وہ آدھے گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، اور پھر یہی گفتگو گھنٹوں پر محیط ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ بندہ کھیل کا رسیا ہوتا ہے، یہ بالکل سگریٹ کے پہلے سوٹے کی طرح ہے کہ بندے نے پہلا سوٹا لگایا اور پھر آخر نشے تک جاتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی یہ رحمت کا اظہار بھی ہے کہ اس نے ہمیں علم دیا، اس نے ہمیں بتایا کہ اعلموا، لوگوں اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، اس کا علم اچھی طرح سے حاصل کر لو کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ محض کھیل کی جگہ ہے، اور کھیل کافر کے لیے کھیل ہوتا ہے، مسلمان کبھی بھی کھیل کود میں نہیں پڑتا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مزید برآں اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں بہت کم آرام کیا کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہوتے تہجد کے لیے تو ایک رکعت میں، یہ ایک انہونی بات ہے، کہنا اور سننا انتہائی آسان ہے، لیکن ایک انہونی بات ہے، اور یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو امام الانبیاء ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل کیا ہوتا تھا کہ آپ اٹھتے اور آپ تلاوت کرتے۔ صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز تہجد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو آپ نے سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورہ آل عمران، ان 3 سورتوں کی جو لگ بھگ 5.25 پارے بنتے ہیں، ان کی تلاوت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے کھڑے کر دی، اور تلاوت اس انداز میں کی کہ جہاں پر تسبیح کا ذکر آتا تھا آپ وہاں پر سبحان اللہ کہتے، جہاں پر جنت کا تذکرہ آتا آپ وہاں پر اللہ سے جنت مانگتے، جہاں پر جہنم کا ذکر آتا وہاں پر آپ ٹھہر کر اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے۔ اتنا لمبا آپ کا قیام تھا، حتیٰ یتورم قدماہ، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکوع کرتے تو حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں فکان رکوعہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع تھا مثل القیام، جتنا آپ کا لمبا قیام تھا اتنا لمبا ہی آپ کا رکوع تھا۔ پھر آپ رکوع سے اٹھے تو اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا تو اتنی دیر ہی سجدہ کیا جتنی دیر آپ قومے میں کھڑے رہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فراغت کا ایک منظر ہے۔ مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فارغ وقت کو خود بھی اللہ کی بندگی میں گزارا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اسی بات کی تربیت دی ہوئی تھی کہ اپنے فارغ وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کا ذکر کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی قوم یا کوئی بندہ کسی جگہ پر بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر یا لیٹ کر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ اللہ کو یاد کر لیں، کوئی کلمہ زبان سے نکال لیں، کوئی اللہ کی تحمید اور اللہ کی توصیف، مطلب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، آپ اس طرح کی بات اپنے منہ سے نکال دیں تو یہ چیز آپ کے لیے اجر کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یا کوئی قوم ایسے کسی جگہ پر بیٹھے یا لیٹے اور اللہ کا ذکر نہ کرے یا اپنے رسول پر درود نہ بھیجے تو اس کی حالت کیا ہوگی کہ جب وہ اٹھ کر اس جگہ سے جائے گا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی جیسے گدھے کی لاش پر ماتم کر کے اٹھنے والا ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کان علیہم حسرتن، کل قیامت والے دن وہ لوگ حسرت سے اپنے دانت کاٹتے پھریں گے کہ ہائے کاش کہ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی ہوتی اور کوئی ذکر کر لیا ہوتا۔ اس لیے دنیا کے کھیل تماشوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آج کے وقتی طور کا جو مزہ ہے وہ بعد میں پتہ نہیں کب اکٹھے ہوں گے کزن، اور بعد میں پتہ نہیں کب یہ موقع آئے گا تو ابھی کر گزرو جو کرنا ہے۔ مومن ہمیشہ آخرت کی طرف نظر رکھتا ہے، اور اس کی مطمع نظر یہ ہوتا ہے
کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں کا اثر قبول نہ کریں بلکہ لوگوں پر اثر انداز ہوں، اور اس کے لیے آپ کو اللہ کا رنگ اپنے اوپر حاوی کرنا پڑے گا۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اللہ کی خالص بندگی میں جت جانا، ہمہ وقت اس بات کا احساس رکھنا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال سے خوب اچھی طرح وہ باخبر ہے، میرے ایک ایک عمل سے خوب واقف ہے۔ اگر میں نے کہیں پر کجی اختیار کی تو اس کا حق بنتا ہے، اور اس کی شان ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مجھ سے پورا حساب لینے کا حق رکھتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں وہ اللہ کے ہاں کوئی جواب نہ دے سکیں۔ یاد رکھیے اگر اللہ نے قیامت والے دن کسی چیز کے بارے میں یہ پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا ہے، یہ کام کیوں کیا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے حساب لیا کہ یہ کام کیوں کیا تم نے، تو سمجھ لو کہ اس کو عذاب بھی ہو جائے گا۔ اللہ کی کیوں کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ پہلا لفظ یہاں پر 5 چیزیں اللہ نے بتانی ہیں دنیا کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں کہ دنیا ہے کیا۔ اگلا لفظ ہے بغیر تاخیر کیے، بلکہ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، مزید انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھتے ہیں۔